کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر پوری امت مسلمہ یا امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ وہ شریک ہو جاتا ہے. ہمارے والدین اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمارے اساتذہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. گویا یہ ایک اجتماعی عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تعلیم کا حاصل کرنا یہ انفرادی عبادت یا انفرادی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی عبادت ہے اور اجتماعی عمل ہے. اس کے اندر طالب علم یا طالبہ پڑھنے والی وہ بھی ہمت کرتی ہے، وہ بھی اپنا وقت لگاتی ہے اور لگاتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کے لیے تیار کرنے کے مراحل میں اس کے 5 سال 6 سال یا اس سے بھی زیادہ لگانے میں ان کے ساتھ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر وقت دیتے ہیں. اساتذہ کرام مستقل 6 سال تک اپنا وقت مہیا کرتے ہیں، سبکن اور درجہ بدرجہ پڑھتے ہوئے ایک طالب علم یا طالبہ اپنی منازل کو طے کرتے ہوئے وہ عالم دین بن جاتا ہے. تو میں جو آج آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے جو اجتماعی عبادت ہے. اس میں لوگوں کے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور متوجہ ہیں. لہٰذا یہ عبادت کر لینے کے بعد، علم حاصل کر لینے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بھی کچھ انفرادی اور بہت بڑی اجتماعی اعتبار سے بھی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارے بننے کے اندر بھی امت مسلمہ بھی شامل ہے، ہمارے والدین بھی شامل ہیں، اساتذہ بھی شامل ہیں، ادارہ بھی شامل ہے، اور ہر وہ شخص، ہر وہ فرد کہ جس نے معاونت کی کسی بھی اعتبار سے وہ اس میں شامل ہے. تو اب ہماری اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اب ہم اس کے حق کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف انفرادی عبادت مت سمجھیں. یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے نیک ہوں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بنیادی شرط میرے اوپر میری اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن صرف اتنا نہیں، بلکہ مجھے یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے ذریعے سے یہ دین اور علم دین کے پھیلانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. دعوت اللہ ایک بہت اہم طریقہ ہے، دین کی محنت ہے. اس کے ذریعے سے لوگ نمازی بنتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ علماء اور حفاظ اپنے بچوں کو بناتے ہیں، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے نیک اعمال کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ایک ہے دینی تعلیم کا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف جو فرما رہے ہیں، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اب آپ کے علم میں یہ بھی بات ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے جیسا ماحول ہو ویسا ہی داعی کے لیے طریقہ اختیار کرنا اور اپنی اصل بنیادوں کو چھوڑے بغیر ہر وہ جو ہے حکمت عملی اور وہ بصیرت اختیار کرنا جس سے اس کی دعوت کے میدان میں اثر زیادہ پیدا ہو جائے، یہ اس کے ذمہ ہوا کرتا ہے. یہ سوچ اور یہ فکر، ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے جب ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لے لیتے ہیں. اچھا بھئی خصوصی گشت کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں جس سے ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے حالات کیا ہیں، احوال کیا ہیں. تو آدمی دوسرا بتاتا ہے یہ ایک ٹیچر ہیں ایک سکول کے اندر، ایک کالج کے اندر یا یونیورسٹی لیول پر، اب ہماری گفتگو اور انداز سے وہاں پر ہوگی. یہ ایک دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تجارت بھی یہ کرتے ہیں گروسری کی، کریانہ کی، اب ہماری گفتگو اور ہوگی، بات کرتے ہوئے مثالیں اور ہوں گی. یہ ایک ڈاکٹر ہیں، اب ہماری وہاں پر جا کر گفتگو اور ہوگی، مثالیں اور ہوں گی. آج آپ سب کے سامنے یہ بات ہے کہ علمی رسوخ کا حاصل کرنا بھی اشد ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو چیزیں، جو زبان سمجھی جا رہی ہے، جو ذہنیت آ رہی ہے، اس ذہنیت کو دیکھنا اور اس کے مطابق اپنے دعوت کو تیار کرنا اور اس کی حکمت اور بصیرت کو اختیار کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے.
चनाचे आपका अपना इदारा बैतुन नूर शुरू से इस चीज का एहतमाम करता है, क्योंकि ये इदारों का क़याम का बड़ा मकसद ही दाई इल्लाह पैदा करना है। हमारा जो विजन है वो बड़ा वाज़ेह है और लिखा हुआ है, और वो मैं आपके सामने बाकायदा तौर पे पढ़ के सुनाता हूं कि हमारा विजन असल में है क्या, और वो हमारी हर जगह पर, हमारे हर तालिब इल्म पर और हर तालिबा को उसका जुबानी याद होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि वो दौरान तालीम भी उसको पता हो कि ये चीज़ है, और तालीम हासिल करने के बाद भी उसको पता हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। चनाचे आप ये समझें हमारा बुनियादी विजन क्या है, इकामत दीन इलाए कलिमतुल्लाह। इकामत दीन, हमारा दीन वो कि कायम हो और उसके लिए मैं कैसे इस्तेमाल हो जाऊं, और इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा कैसे बुलंद हो जाए। इसके मेरी ज़ात के अंदर भी अल्लाह का हुक्म कैसे गालिब हो जाए। मैं अब घरदारी की जिम्मेदारी में हूं तो मेरे घर में मेरी औलाद और मेरे घर वाले ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल हैं। इनकी शुरू से तरबियत कैसी हो कि मेरे घर में भी इलाए कलिमतुल्लाह, उसका मंजर मुझे नजर आ रहा हो, बुनियादी चीज है। और फिर इदारा बैतुन नूर का जो विजन और उसका जो मंशूर और मिशन है, उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि हमारा मिशन क्या है कि तालीम और तरबियत के जरिए, क्योंकि ये एक तालीमी इदारा है, एक तरबियती इदारा है, उम्मत को ऐसे सालेह, अहल और दाई अफराद तैयार करके देना। अब ये एक एक जुमला, एक एक चीज, इसके अंदर बड़ी गहराई शामिल है। सालेह हों, आपको पता है कि अपने सलाहियत का होना और सालिहियत का होना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर हम सालेह नहीं हैं तो तब भी बात नहीं बनेगी, और अगर अहल नहीं है यानी सलाहियत नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी। कुरान मजीद में कवी और अमीन दोनों का तज़किरा इकट्ठे किया गया कि कवी भी हो और अमीन भी हो। उलमा मुफस्सिरीन ने फरमाया कवी से मुराद वो काम करने की सलाहियत है, और अमीन से मुराद सालिहियत है यानी नेकी है। तो हमारे इदारे का मकसद भी और विजन भी यही कि ऐसे सालेह और दूसरे अहल, हर काम के अहल हों। आपके बताने की जरूरत नहीं है कि आपके यहां पर घरदारी के लिए भी बाकायदा तौर पे एहतमाम करवाया गया, और घरदारी में जो चीज़ें हैं, खाना पकाना और उसके अलावा सिलाई कढ़ाई और उसके अलावा उमूर खानादारी, इसके लिए बाकायदा इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें दिलवाई गई। ये इसीलिए थी कि हर एक तालिबा के अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए, और फिर इस तालीम और तरबियत के ज़रिए से सालिहियत पैदा हो जाए, नेकी पैदा हो जाए। और तीसरी चीज़ है दाई अफराद पैदा करना। इसलिए क्योंकि या तो हम दाई हैं या हम मदऊ हैं, या तो हमारी बात चल रही है या किसी की बात हमारे ऊपर चल रही है। और आप ये देखें कि जो दाई नहीं होगा वो मदऊ होना शुरू हो जाएगा। अगर हम अपनी ज़ात के एतबार से देखें, हम दावत देते रहें नमाज की, हमारी अपनी नमाज मजबूत। हम घर में दीन के क़याम की दावत देते रहें, हमारे अपनी ज़ात के एतबार से अमल करना आसान। लिहाजा बैतुन नूर से पढ़ी हुई कोई भी तालिबा और पढ़ने वाला कोई भी तालिब इल्म वो दाइयाना सिफात से अपने आप को किसी भी सूरत में बाहर ना समझे। अगर इसमें कोई कोताही महसूस हो तो अपने आप को दोबारा मजबूत करे। आपको पता है पूरा एक दाइयाना निज़ाम तबलीगी एतबार से यहाँ पर इसीलिए कायम किया गया ताकि हम उस मिजाज में ढल जाएं। हमारा मुहर्रमुल हराम में सरोज़े के लिए अजबारी तौर पर जाना, ये इस बात की मशक करवाना था कि सारी ज़िंदगी आप लोगों का अल्लाह के रास्ते में निकलने का जो अमल है ये जारी और सारी रहे। चनाचे इसके अंदर एक और ऐसे साले अफराद मुआशरे को देना जो कि हर शोबाए ज़िंदगी में जाकर क़यादत का किरदार अदा कर सकें। तो ये जो क़यादत का किरदार है ये बहुत अहम चीज़ है। अब मैं और आप अपने ऊपर देखें कि क्या हम क़यादत का किरदार अदा कर रहे हैं। आपका इदारा बैतुन नूर हर वक्त ये सोचता है हमारे तलबा और तालिबात के लिए हम और कौन सी ऐसी यहाँ पर सहूलत शुरू कर दें जिससे ये कायदाना सलाहियत इनमें पैदा हो जाए।
ابھی آپ کی اسکرین پر ایک پوسٹ شیئر ہوئی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر پڑھنے والے طلبہ اور طالبات میٹرک تک کر رہے تھے، اس کے بعد ایف اے بھی اور آئی سی ایس بھی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ اس سال پوری کی پوری محنت کی گئی اس بات کی کہ طالب علم اور طالبہ پڑھے تو یہاں پر بیت النور ہی میں اور اسی ماحول میں رہے اور یہیں پر ہی تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کو جو ڈگری ملے وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے دی جا رہی ہو۔ وہ طلبہ اور طالبات جو وہاں جا کر باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں، بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، وہاں کے ماحول سے باقاعدہ جنگ کرتے ہیں اور اس ماحول میں جا کر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، اس سارے اور وہ آنا وہ جانا اور وہ وہاں پر جو ہے اس کی مشقت، یہ ساری چیزوں سے ہمارے طلبہ اور طالبات کو نجات دلوائی جائے۔ اور بیت النور نے اس کے لیے جو اخراجات کیے وہ تو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی رقم ہے جو اخراجات کیے، تقریباً 20 لاکھ کے قریب اس ساری کی ساری چیزوں کے اندر خرچ ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھاگ دوڑی اور محنت ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی اس وقت میں دینی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی مدرسہ، کوئی ایسا دینی ادارہ کہ جس نے طلباء کے لیے، پڑھنے والے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے اتنا گہرائی سے سوچا ہو اور اس کے لیے عملی جدوجہد کی ہو۔ اس لیے کہ زبانی جمع خرچ تو بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عملی قدم اٹھانا اور پھر اپنے طلباء اور طالبات کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر قسم کا ماحول اور معاونت فراہم کرنا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ پہلا سال ہے ہمارے بی ایس اسلامک سٹڈیز کا، اور طالبات اور طلباء دونوں ہی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں اس کا نصاب اور ہمارے درس نظامی کا نصاب، اس کے اندر اتنی کئی ساری چیزوں میں 4 سبجیکٹس میں تو اتنی مماثلت ہے کہ جس کی وجہ سے ذرا برابر دقت نہیں ہو رہی۔ اور جنہوں نے میٹرک اور ایف اے یا آئی سی ایس کیا ہوا ہے ان کے لیے نہ وہ میتھ مشکل ہے، نہ وہ جنرل سائنس مشکل ہے، نہ وہ سیوکس تیسرا جو مضمون ہے وہ مشکل ہے۔ یعنی انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ طلباء اور طالبات اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، دینی ماحول میں رہنے کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کی ڈگری بھی حاصل کر لیں گے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس سب کے پیچھے بیت النور کا اور بیت النور کے احباب ہمارے محترم صاحب، ان سب کا ذہن کیا ہے؟ ہماری طالبات اور طلباء یہ داعی بنے معاشرے کے اندر، ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں جو صلاحیتیں ان کو درکار ہیں آگے چلنے پر۔ اور آپ اسی کے لیے دیکھیں، ابھی تو یہ بی ایس کا پروگرام ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تھوڑی سی بات چلی اور اس کا سٹیپ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ نے اٹھایا، اور اس وقت میں تقریباً 10 کے قریب ایسے ہمارے مدرسین ہیں اور معلمات ہیں جو کہ ایم فل میں باقاعدہ داخلہ لے کر ایم فل کی کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ایم فل تو مکمل ہونے والے ہیں، کئیوں کے دوسرا سال چل رہا ہے، دوسرے سال کے بھی آخری سیمسٹر چل رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی بیت النور کی قیادت نے سب سے پہلے اس قدم کو اٹھایا۔ ہمارے محترم صاحب مولانا اویس صاحب نے ہمیں بھی تیار کیا، خود بھی تیار ہوئے، اور پچھلے سال کئی سارے اساتذہ نے اس ہمت کے ساتھ جو ہے اس میدان میں قدم رکھا، اور اس سال بہت سارے اساتذہ نے رکھا اور معلمات نے بھی رکھا۔ اور اس کے ہمارے سامنے مطمع نظر اور ہدف کیا ہے مستقبل کا؟ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، ہمارا اپنا خیال یہ ہے اسی دینی ماحول کے اندر ہمارے طلباء و طالبات اور دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء و طالبات بی ایس ابھی اسلامک سٹڈیز کر رہے ہیں، یہ بی ایس انگلش بھی انشاءاللہ ادارہ لے گا، بی ایس اسلامک سٹڈیز کے ساتھ ساتھ اور انگلش کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس بھی انشاءاللہ لے گا، اور 3 سے 4 جب ڈسپلن لے لیے جائیں تو پھر آپ یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لیے کتنی جگہ درکار؟ فکر مند ہوئے اور فکر مندوں کے تلاش کرنی شروع کی، 80 کنال درکار تھی، اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی فضل فرمایا اور بیت النور کو اس کے سوچ سے زیادہ نوازتے ہوئے 500 کنال جگہ اللہ رب العزت نے بیت النور کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کام بھی لے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں
نسلوں کی اپنی اور اپنی طلبہ و طالبات کی ویسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر ایک بہترین ماحول کے اندر ہمارے طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہوں، جہاں باطل اپنی پوری قوت اور طاقت سے اپنے افراد تیار کر رہا ہو، وہاں پہ حق میں اور اہل حق وہ بھی پوری طاقت اور قوت سے اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان ایسے رجال کار تیار کر رہے ہوں جو انشاءاللہ اس دین کی محنت کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ چنانچہ اس سال ایک اور نظم بنا ہمارے ہاں وہاں پر معہد الحسن کے اندر، جس سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بی ایس کا بھی اس سال قدم بہت اچھا اٹھا، اور اس میں 28 طلبہ اور طالبات ہماری انہوں نے الحمدللہ باقاعدہ کلاسیں لے رہے ہیں، مڈ ٹرم ایگزام ان کے ہو رہے ہیں، اس کے بعد سالانہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک دوسرا قدم ایک بہت، اور یہ بھی داعی بنانے کے لیے، آپ سب کو پتہ ہے مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی سفر سے واپس تشریف لائے ہیں، اور جس سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں ہر دفعہ یہ تقاضا فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان وہ انگریزی نہیں ہے بلکہ عربی ہے، تو عربی کے اندر ہمارے طلبہ و طالبات کی صلاحیتیں بھی بہترین سے بہترین ہو جائیں، کتنے بڑے دروازے ہیں جو کھل جائیں گے اگر عربی درست ہو گئی۔ تو الحمدللہ اس سال ہی ہم نے عربی کے اوپر بھی کام کیا، اور وہاں پر پہلا سال جو اولا کا ہے وہ عربی میں الحمدللہ شروع کیا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے سال کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اتنے سے وقت میں طلباء نے تکلم کے اعتبار سے بھی اور تحریر کے اعتبار سے بھی بہترین اور شاندار کارکردگی دکھائی الحمدللہ، اور میں اس کے لیے ہماری ایک جو کلپ ہے وہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا جس میں تکلم بھی اور تحریر بھی دونوں چیزوں کا تذکرہ آئے گا۔ دو جداریے جو دیواروں پر لگنے والے نوٹس بورڈ پر لگنے والے ہیں وہ ہمارے طلباء نے ماشاءاللہ تیار کر دیے ہیں اور وہ سامنے آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس سے ہمیں کارکردگی کا اندازہ بھی ہو۔ یہ بیت النور والے ہیں، بیت العشق والے ہیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلاب بيت النور من الصف الأول في قسم اللغة العربية. نفتخر بالجهود العظيمة التي تبذل علينا في جميع المجالات. واليوم نطل عليكم بإصدار جديد لمجلاتنا الجديدة التي تعبر عن إبداعاتنا في الكتابة والإنشاء. نسعى من خلالها إلى تطوير مهارتنا اللغوية وإبراز أفكارنا المتميزة. نترككم الآن مع بعض زملائنا ليحدثوكم عن تجاربهم. فما اسمك يا أخي الكريم؟ اسمي محمد زاهد. حول أي موضوع كتبت المقالة؟ أنا بحمد الله تعالى كتبت المقالة حول موضوع آداب طالب العلم. ما شاء الله. ما هو مقصدك؟ ومقصدي أن أنشر الدين باللغة العربية. شكرا. وما اسمك الكريم؟ اسمي ضياء الرحمن. حول أي موضوع كتبت المقالة؟ أنا بحمد الله تعالى كتبت المقالة على الموضوع فوائد الشبكة العالمية ومضراتها. ما شاء الله. وأريد أن أرتفع في هذا المجال. شكرا. وما اسمك الكريم؟ اسمي كليم الدين. حول أي موضوع كتبت المقالة؟ الحمد لله أنا كتبت المقالة حول آداب الوالدين. كم مقالة كتبت في هذا الصف؟ الحمد لله أنا كتبت في هذه الصف مقالتين. ما شاء الله. وما اسمك يا أخي الكريم؟ اسمي محمد إبراهيم. هل استفدت من هذه المجلات؟ نعم، استفدت كثيرا من هذه المجلات. بارك الله فيك. فبحمد الله تعالى قد استفدنا كثيرا من هذا المجال كما سمعتم من زملائي. نشكر الله تعالى ومدرستنا وأساتذتنا أيضا. بارك الله فيك. زندہ زباں کی تلخیوں میں لہجے مسحور والے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا تو یہ وہ محنت ہے جو طلباء الحمدللہ کر رہے ہیں، ایسے ہی یہاں پہ طالبات بھی اس پر محنت کر رہی ہیں الحمدللہ، اور اپنے حوارات کے ذریعے سے عربی تکلم کو مضبوط بنا رہی ہیں، اور یہ اس لیے بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے بات لائی جا رہی ہے۔ آپ کا ادارہ بیت النور ہر آنے والے سال میں قدم بقدم الحمدللہ تعلیمی سفر میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہماری دو ذمہ داریاں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بقایا آپ کی معلمات نے اور دیگر اساتذہ نے آپ کو ہر پہلو سے انشاءاللہ گفتگو کی ہوگی۔ دو ذمہ داریاں جو میں سمجھتا ہوں ہر ایک طالب علم کی، ہر ایک طالبہ کی ہیں، خاص طور پہ وہ جو ہمارے پاس سے پڑھ کر
فضلائے کرام اور فاضلات وہ جا چکی ہیں، ان کے ذمے دو کام ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ اپنے ارد گرد بیت النور کے تعارف کے اعتبار سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ہمارے پاس بنات کے اعتبار سے بھی بھرپور ہماری کوشش اور کاوش سے ہر سال کم از کم 2 سے 3 ہر اگر فاضلہ یہ سوچ لیں کہ میرے توسط سے 2 سے 3 طالبات کا داخلہ ادارے میں ہوگا، اور اگر جو ہے بھائی ہیں اور اگر اس کے علاوہ جو ہے گھروں کے اندر اور اس طرح کے جو نوجوان ہیں طالب علم ہیں ان کو بھی تیار کرنا، اور یہ بات اپنے خاندان میں بھی چلانا کہ حفظ کروانا ہے تو وہ بھی بیت النور سے کروایا جائے، اور اگر آگے سکولنگ کی تعلیم ہے تو وہ بھی بیت النور سے کروائی جائے، اور آگے عالم بنوانے کی ترتیب ہے تو وہ بھی بیت النور سے بنوائی جائے۔ اس کی ہم بھرپور طریقے سے تشہیر کریں اور اس کا تعارف کروائیں، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے جس سے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اور دوسرا جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت میں کام اور محنت، اپنی معلمات سے جڑ کر رہیں، ان کو کارگزاری سناتے رہیں، کبھی کبھی اپنی معلمات کو اپنے کاموں کی مختلف اگر وہاں پر آپ لوگ کوئی نشستیں رکھتے ہیں اس میں مدعو کریں، آپ لوگ جڑیں اپنی معلمات کے ساتھ، اپنے اساتذہ جو ہیں آپ کی معلمات یہ آپ کو بہترین رہنمائی کریں گی اور جو ہے بہترین آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ لہٰذا وہاں پر رہتے ہوئے جس بھی درجے پر تھوڑا کام زیادہ کام، چھوٹا کام بڑا کام، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل معنی یہ رکھتا ہے ہم دین کے چاہے چھوٹے سے 2 بچوں کو مکتب میں پڑھانے سے ہی کیوں نہیں آغاز کر چکے، یہ بھی اللہ نے ہمارا بہت بڑا کام کروا دیا اور بنیاد رکھوا دی۔ تو یہ دونوں کام بڑے ضروری ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متوجہ کرنا بیت النور کی طرف پڑھائی کے اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی جوڑنا اس کے پروگراموں کے ساتھ، اور خود اپنے آپ کو معلمات کے ساتھ جوڑ کر رکھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت بیت النور کو، اس کے چلانے والے احباب، اس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، اس کے معلمین اور معلمات، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہر فرد کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما دیں، اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔